وعدے روز بنتے ہیں، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، جن کا بلاوا غریب نواز کی بارگاہ سے ہوا ہے۔ کچھ پہنچ چکے، کچھ سفر میں ہیں، کچھ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ بہرکیف سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے مختصر سے وقت میں بہت باتیں نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اتنا جانیں کہ غریب نواز کا مقام و مرتبہ اسی سے اندازہ لگا۔ ایک تو غریب نواز نام آپ کا معین الدین تھا، معین الدین حسن یہ آپ کا نام تھا۔ سنجر آپ کا قصبہ تھا، گاؤں تھا، اسی لیے سنجری کہا جاتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے، جیسے ہم لوگوں کو لکھنوی کوئی کہتا ہے، کوئی سلطان پوری، کوئی امیٹھوی، بہرکیف وہ منسوب ہوتا وہیں سے۔ تو خواجہ صاحب کے تعلق سے آپ اتنا جانیں کہ ان کی والدہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ میرے شکم میں آئے اور اللہ نے روح ڈالی، مجھے رات میں ذکر اللہ کی آوازیں سنائی دیتی، ذکر اللہ کی آوازیں، اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھی۔ میں سوچ میں پڑ جاتی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے شکم میں میرا بندہ پل رہا ہے جو میرا ذکر کر رہا ہے۔ سوچو، عقل قبول کرے گی یہ بات؟ عقل مانیں گی؟ عقل نہیں مان سکتی۔ ایسے ہی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے بیان کیا کہ جب بختیار کاکی ہمارے شکم میں آئے، رات کے آخری پہر میں اللہ کی ذکر اللہ کی آواز بلند ہوا کرتی تھی۔ سوچو ذرا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کس طریقے سے، ابھی دنیا میں نہیں آئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم پھول ابھی صاحب نے سنا ہوگا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی، ارے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ جب پڑھنے کے لیے ان کو لایا گیا تو بخت استاد نے جو ہے پوچھا کہ کہاں سے لکھیں؟ آپ نے کہا کہ لکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلۃ المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہا یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے، اور کہا کہ اور میں نے پڑھ دیا۔ کہا پڑھا کب؟ آج بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے، آج پہلا دن ہے۔ 15 پارے آپ پہلے سے کیسے پڑھ لیے؟ کہا میری ماں حافظہ تھی، میری ماں حافظہ تھی، وہ تلاوت کیا کرتی تھی، میں شکم میں رہ کے قرآن یاد کر لیا۔ عقل قبول نہیں کر رہی، ارے تبھی تو یہ جو ہے کرامت کہلائے گی نا۔ ارے عقل نہ قبول کر پائے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر کرامت کاہے کی رہ جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن اور فرعونی والے حافظ جی پورا قرآن یاد کر کے، دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں تھا، لیکن پورا قرآن ان کو یاد تھا۔ ماں کے شکم میں سے جب آپ آئے ہیں تو پورا حافظ قرآن تھے، سادہ زمانہ نہیں، ان کو قریب 45 سال ہوئے ہوں گے بس پردہ کیے۔ اللہ ایک نہیں، بے شمار اولیاء اکرام کا۔ آپ خواجہ صاحب کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ بیان کرتی ہے کہ ان کے ولادت کے وقت میں ایسا نور، پورا گھر محلہ نہیں، پورا سنجر روشن ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس روایت پر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت جھوم جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ سوچو ان کی زندگی ایسا روشن ہونا، سارا علاقہ روشن ہو گیا۔ آپ کی پڑھائی کا معاملہ آیا، تعلیم و تربیت کا معاملہ آیا، اب نام تو آپ کا معین الدین حسن تھا، لیکن غریب نواز سے زیادہ مشہور ہے۔ غریب نواز سے آپ عید کے دن عیدگاہ جا رہے تھے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک نابینا بچہ کھڑا رو رہا تھا، اس کے پاس گئے، پوچھا رو کیوں رہی؟ کہا میرے والد نہیں، میری ماں نہیں ہے،
میرا بھائی نہیں، کوئی قریبی نہیں جو مجھے آج کے دن نہلائے دھلائے اور نئے کپڑے پہنائے. خواجہ صاحب کا دل محسوس اٹھتا ہے، کہاں چلو میرے ساتھ چلو. ہاتھ پکڑا، گھر لائے. ماں، اس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ کوئی عزیز و اقارب ہے. آج عید کا دن ہے، رو رہا. ماں نے نہلایا، کنگھی کیا، سرما لگایا. خواجہ صاحب کا